بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج یکم رمضان المبارک ہے۔ پہلے جیسے کہ ہم رمضان المبارک کی فضیلت پہ 2-3 کلپس میں بات کر چکے، آج رمضان المبارک اور تہجد کا آپس میں کیا تعلق ہے اس پر بات کریں گے کہ رمضان المبارک اور تہجد کا آپس میں تعلق کیا ہے اور رمضان المبارک میں تہجد پڑھنے کے کیا فضائل ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے فضیلت والی نماز جو ہے وہ تہجد ہے۔ یعنی مجھے اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ میری امت اس کو چھوڑ دے گی اور مشقت کی وجہ سے نہ پڑھ سکے گی تو میں جو نماز ہے تہجد کی نماز اس کو میں اپنی امت پر فرض کر دیتا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں کہ جو بہت خوبصورت ہیں اور ان میں باہر سے اندر نظر آتا ہے اور اندر سے باہر نظر آتا ہے۔ ایک اعرابی تھے تو وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بالا خانے کن لوگوں کے لیے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو مسکینوں کو کھانا کھلائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے ارشاد فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو راتوں کو اٹھ کر اس طرح تہجد پڑھیں کہ کسی کو خبر تک بھی نہ ہو، یعنی اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائیں اور اس کے گڑ گڑانے کا صرف اللہ رب العزت کو ہی پتا ہو یا اس شخص کو پتا ہو۔ اس کے بعد ہم بات کریں کہ تہجد کا وقت کیا ہے۔ تو تہجد کا وقت دیکھیں، نبی علیہ السلام کی عادت مبارک یہ ہوتی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام کی عادت یہ ہوتی تھی کہ عشاء کے بعد جب سو جاتے تھے تو پھر رات کے آخری پہر جاگ جاتے تھے۔ آخری پہر جاگ کے تو پھر نبی علیہ السلام تہجد پڑھا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام کی یہ بھی عادت تھی کہ نبی علیہ السلام جو عشاء کی نماز تھی اس کے وتر نہیں پڑھا کرتے تھے، وتر تہجد کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ یعنی نبی علیہ السلام کتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے تہجد کی، تو اس میں یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا نبی علیہ السلام 4 رکعتیں بھی پڑھتے تھے، 6 رکعتیں بھی پڑھتے تھے، یعنی جب 4 پڑھتے تھے تو اس کے ساتھ 3 وتر ہوا کرتے تھے، اور جب 6 پڑھتے تھے تو اس کے ساتھ 3 وتر ہوا کرتے تھے، یعنی 6 تہجد کے نوافل، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وتر ہیں تو 3 رکعت وہ ہیں۔ اور اسی طرح حضرت قیس جو ایک مشہور صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کم از کم 7 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 13 رکعتیں نوافل تہجد کے پڑھا کرتے تھے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کی قیمتی گھڑیاں ہیں، اور رمضان المبارک میں ویسے بھی اللہ رب العزت اپنے رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرماتے ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کی اپنے اوقات کو قیمتی بناتے ہوئے ہم نماز تہجد کو یقینی بنائیں۔ نماز تہجد کی بہت زیادہ فضیلت ہے جیسے میں نے عرض کی، اور بعض اور احادیث میں بھی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ تو اس لیے یہ ایسے اوقات ہوتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت سے لینے کے اوقات ہوتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت ایک حدیث میں جیسے ہے کہ اللہ رب العزت ہے اس وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور پھر ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی اللہ رب العزت سے مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی عزت مانگنے والا، ہے کوئی جسے میں عطا کروں، یعنی ایک ایک چیز کی صدا لگاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اللہ رب العزت سے مانگنے والا ہے تو آج میں اس کو عطا کروں۔ لہٰذا کیونکہ رمضان المبارک میں سحری کے لیے آدمی جاگتا ہے تو وقت کافی ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کی اپنی گھڑیوں کو قیمتی